یہ جو پچھلی حدیث ہے 2508 نمبر، اس میں نا بعض تربیتی فوائد ہیں، وہ بھی میں آپ سے ذکر کر دوں۔ پہلی بات تو اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی نیکی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس نیکی کی نیت کر لے تاکہ وہ اس نیکی کے اجر میں شریک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں العمل بالنیہ، نیت کے ساتھ عمل کرنا۔ ایک انسان فی بنفس نفیس عمل کرتا ہے، خود کسی عمل میں شریک ہوتا ہے، اور ایک انسان اس عمل میں شریک نہ ہونے کے باوجود اس کے اجر میں شریک ہوتا ہے۔ کیوں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس استطاعت ہوتی، قدرت ہوتی، میں یہ عمل کر سکتا ہوتا تو لازماً یہ عمل کرتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے، پیچھے بھی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ جہاد کی تمنا ہونا اور اس کا عزم ہونا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نفاق سے بچنے کے لیے لازمی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جس قدر نیکی کے چھوٹ جانے پر افسوس کرتا ہو اتنا ہی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ انسان کسی نیکی کے چھوٹ جانے پر جس قدر متاسف ہو، جس قدر غمگین ہو، اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں جا سکے تھے اپنے عذر کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس تو سواری نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا، کہ یہ لوگ جب واپس ہوئے اپنے گھروں کو تو یہ رو رہے تھے غم کی وجہ سے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، سواری خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ تو گویا انسان اپنے نیکی کے چھوٹ جانے پہ غمگین ہو، یہ نہیں کہ چلو جان چھوٹی۔ بہت ساری نیکیاں ہیں، اگر ہم اس کے مخاطب نہ ہوں، ہمیں بات پتہ چلے کہ اچھا ہم پر تو واجب نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں شکر ہے جان چھوٹی۔ یہ بندے مومن کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس کو واقعتا نہیں پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے اور بہت سارے اعمال نیکی کے مجھ سے چھوٹے جا رہے ہیں، تو انسان نیکی کے مواقع، اس کے چانسز کم ہو جانے پر غمگین ہوتا ہے۔ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ وہ جو صحابہ کرام تھے فقراء، وہ اس بات پہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا، مال ہوتا، تو ہم جو پیسوں والے صحابہ کرام ہیں ان کے برابر ہو جاتے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی ہے ہم سے چھوٹی جا رہی ہے، اس بات پر وہ باقاعدہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ تبھی تو بار بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، سارے اعمال ہم برابر ہیں، روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں وہ آگے جا رہے ہیں مسلسل، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ذهب اہل الدثور بالاجور، اجر سارا وہ لیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مواقع حزن میں سے ایک بہت شاندار مقام ہے کہ انسان پریشان ہو جائے کہ فلاں فلاں بندہ اجر لے کے جا رہا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب انسان اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میرا اجر چھوٹا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس غم کی وجہ سے اور اس کی اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے بطور خاص جہاد کے ضمن میں، کہ جہاد نہ کرنے کی صورت میں اس وقت جو مسلمانوں کی عام اکثریت ہے، جیسے ہم لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت فلسطین جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اس میں شرعی جو ہیں وہ بھی موانع ہیں اور قانونی اعتبار سے پیچیدگی ہیں۔ اب اس صورت میں جب جہاد کرنا وہ ایک عام انسان کی استطاعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بنفس نفیس وہاں پہنچ کے جہاد نہیں کر سکتا بطور مثال، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حسن نیت کی وجہ سے، اپنے خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے اور اپنی فقہ سمجھداری کی وجہ سے اس جہاد کے اجر میں شریک ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو واویلا کر کے، شور شرابہ کر کے اپنا اجر بھی لایا کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اذیت پہنچاتے ہیں۔ ان دونوں طرح کے لوگوں کی اچھی طرح پہچان ہونی چاہیے تاکہ انسان پوری بصیرت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جو اجر کمانے والے ہیں، نہ کہ جو اجر ضائع کرنے والے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جو اس بات کی پوری بصیرت رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں شرعی جہاد کا ان کو معلوم ہو تو ان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس اسباب ہوتے، وسائل ہوتے، تو ہم فلاں فلاں محاذ پہ شرعی جہاد میں جا کے شریک ہوتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کرتے۔ اگر ان کی یہ بصیرت اور ان کا یہ آپ کہہ رہے ہیں حسرت سچی ہوتی ہے نا، تو انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم از خود نہیں جا سکتے تو ہم پر اس وقت واجب الوقت، اس وقت ہمارے پر واجب کیا ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں، تو ہمیں کرنی چاہیے۔
کیا ہم مالی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. کیا ہم علم کے اعتبار سے، کیا ہم احکام جہاد سیکھ کے لوگوں کو سکھا کے ہم اعداد عدہ یعنی جہاد کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے لیے آپ کو کسی کی اجازت نہیں چاہیے، کوئی حاکم کی اجازت نہیں چاہیے آپ کو، اور آپ کے اوپر کوئی استطاعت والا کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی بہت سارے معاملے نہیں ہیں. کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ دعا کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کتاب الجہاد کیوں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان اگر اپنی لگن میں اور اپنی حسرت میں اور اپنی نیت میں سچا ہو تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جہاد کے محاذ سے دور رہ کے جہاد میں شریک کیسے ہونا ہے. اور اگر انسان اس کا تدین مغشوش ہو یعنی دھوکے میں پڑا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ دور رہ کے جہاد نہیں ہو سکتا اپنی نیت کے ساتھ اور اپنے جو ہے نا حسن قصد کے ساتھ اور اعداد عہدہ کے ساتھ، تو اس کی ساری زندگی اسی بات میں گزر جاتی ہے کہ فلاں اس کا ذمہ دار ہے، فلاں اس کا ذمہ دار ہے، فلاں نے مجھے جانے نہیں دیا، فلاں بھی ہلاک ہو گیا، حکمران بھی بک گئے، فوجیں ہماری بک گئیں، ہمارے مولوی بھی جو ہے نا وہ نماز وغیرہ میں پڑھ گئے. یہ جو بعض لوگوں کی نظری جو ہے نا یہ فلسفہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو نہ خود جہاد میں جا پا رہے ہیں اور نہ ہی جہاد کا اجر اٹھا سک رہے ہیں. سمجھا جاتا ہے عام طور پہ کہ دوسری قسم کے لوگ ہیں یہ اچھی نیتوں والے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں امت کے غم میں. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے چیز کا ظاہر اور ایک ہوتے ہیں چیزوں کے حقائق. طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو اشیاء ہیں ان کے حقائق کیا ہوتے ہیں. جہاد میں شرکت سے پیچھے رہ جانے پہ غم اور حزن، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت اور اساس کیا ہے. اس کی اساس یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جہاد سے پیچھے ہے تو وہ اس بات پہ پریشان ہو کہ اگر مجھے جہاد کا موقع ملے گا تو میرے پلے کیا ہے، کیا علم ہے، کیا دین ہے، کیا اللہ کی نصرت کے مواقع میں نے پورے کیے ہوئے ہیں. آخر کیا وجہ کہ ہم جہاد نہیں کر پا رہے. وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرے گا، ان کو دور کرے گا اور میسر اسباب کو پوری طرح بروئے کار لائے گا. وہ کبھی بھی دعا کو، نماز کو، مالی مدد کو حقیر نہیں سمجھے گا. اور ایک بندہ جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو مختلف قسم کے نعروں کے تنظیموں کے پیچھے چل پڑے، اس کا یہ خیال ہوگا کہ دعا کرنا بھی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں نا دعا کرنا مجبوری ہے. اللہ کی قسم مجبوری نہیں ہے. دعا تو اللہ کی نصرت کے دروازوں میں سے بہت بڑا دروازہ ہے. وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ مساجد میں بیٹھے رہنا، نماز روزے کی باتیں کرتے رہنا جہاد سے فرار ہے. ٹھیک ہے، اس موقع پر علماء کو کیا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ سب اپنی اپنی مسجدیں چھوڑیں اور فلسطین چلے جائیں. یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کا نام ہے. اللہ المستعان. تو بہر اللہ تعالیٰ ہمارے حوال پر رحم کرے. انسان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور یہ باتیں اس کو کون بتائے گا، علم بتائے گا کہ اس نے جہاد میں شریک کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے. اگر نہیں ہو سکے گا تو جہاد سے دور رہتے ہوئے اس کے اجر میں شریک کیسے ہونا ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کو علم سکھاتا ہے. تو برا ان لوگوں کا جو لوگوں کو علم سے بدل کرتے ہیں اور جو لوگوں کو علم سے ہی دور کر دیتے ہیں. علم کے بغیر انسان ہل بھی نہیں سکتا، تو جہاد کرنا دور کی بات ہے.